ایک مسافر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ اس نے مسجد کے اندر اپنا سامان رکھا، وضو کرنے کے لیے مسجد کے وضو خانے میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور مسجد کے اندر آ کر اپنا سامان اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور نماز ظہر ادا کرنے لگا۔ نماز مکمل کر کے اس مسافر نے سلام پھیرا، دعا مانگی۔ سفر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل اور اپنا پرس نکالا، کچھ پڑھ کر موبائل اور پرس پر دم کیا اور اس کے بعد اسے وہیں پر رکھ کر اپنا بیگ اپنے سرہانے رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے وہ لیٹ گیا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مسجد کے اندر ایک دوسرا نمازی نماز ادا کرنے کے ارادے سے داخل ہوا۔ اس نمازی نے اس مسافر کو مسجد میں سویا ہوا دیکھا۔ وہ اس کے قریب آ کر نماز ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی کے موبائل اور بٹوے پر پڑی، اس نے غور سے اس سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر معلوم دیتا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ اب اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چوری کا ارادہ کر لیا کہ یہ موبائل اور بٹوا لے کر یہاں سے میں بھاگ جاتا ہوں۔ وہ نمازی نماز پڑھنے کے بجائے اب اس مسافر کے قریب گیا اور اچھی طرح سے یہ چیک کر لیا کہ کہیں یہ جاگ تو نہیں رہا ہے۔ پھر بہانے سے وہ جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ موبائل اور بٹوے کو چرانے کے ارادے سے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ جب اس کو پوری طرح سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ مسافر گہری نیند میں سو رہا ہے، اس نے مسجد کے اندر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ پھر باہر صحن میں جا کر دیکھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اسے اچھی طرح سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسافر گہری نیند میں سو رہا ہے اور مسجد میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قریب جا کر اس مسافر کے موبائل اور بٹوے کو اٹھا لیا۔ تیزی کے ساتھ وہ مسجد سے باہر نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے جب موبائل اور بٹوے کو نکالا، وہ بٹوے کے اندر سے پیسے نکالنے لگا۔ اچانک بڑی شدت کے ساتھ اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ درد اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا۔ چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا اور یہ ایسا درد تھا جو اس سے پہلے زندگی میں اسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو اسے اچانک درد ہونے لگا، یہ اس کی اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے فوراً وہ موبائل اور پرس اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ ادھر مسجد میں اس مسافر کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ میرا موبائل اور میرا پرس غائب ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں اس کے سوا دوسرا اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے پہلے چاروں طرف اپنے موبائل اور پرس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے بیگ میں چیک کرنے لگا، یہ سوچ کر کہ شاید سونے سے پہلے میں نے موبائل اور پرس اپنے بیگ کے اندر رکھ دیا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ شخص اس کا موبائل اور پرس لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ مسافر کے قریب آیا، وہ اپنا بیگ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شخص اس مسافر کے قریب آ کر کہتا ہے، یہ لیجئے، یہ رہا تمہارا موبائل اور بٹوا۔ مسافر نے حیرت سے کہا، میرا موبائل اور بٹوا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو آخر یہ کہاں ملا؟ اس چور آدمی نے شرمندگی کے ساتھ مسافر کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، آپ سو رہے تھے۔ آپ کے سرہانے میں نے اس موبائل اور بٹوے کو دیکھا۔ اچانک میری نیت خراب ہو گئی، شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں آپ کو موبائل اور پرس لے کر یہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو اچانک میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ مجھے اس سے پہلے آج تک کبھی ایسا درد نہ ہوا تھا۔ اچانک ہوئے درد کی وجہ میں نہ جان سکا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یقیناً یہ اللہ کے گھر میں جو میں نے چوری کی ہے، شاید اسی کی مجھے سزا مل رہی ہے۔
میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اسی لیے میں آپ کا موبائل اور پرس آپ کو لوٹانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے درد کو بھی اللہ دور کر دے۔ اس مسافر نے اپنا پرس اور اپنا موبائل اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو نے میری امانت کی حفاظت کی۔ کوئی بندہ اسے لے کر جا چکا تھا لیکن تو نے اسے دوبارہ مجھ تک پہنچا دیا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے اور اس کے درد کو دور فرما دے۔ وہ نوجوان اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی امانت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس پر وہ مسافر کہنے لگا دراصل میں بہت دور کا سفر کر کے آیا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ تھا۔ جب میں سونے لگا تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر موبائل اور اپنے پرس پر اور اپنے سارے سامان پر دم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال کی اس وقت بھی حفاظت کی جب میں غافل تھا، یعنی سو رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا اللہ کی بارگاہ میں وہ رو رو کر معافی تلافی کرنے لگا۔ اللہ نے اپنے اس بندے پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ کچھ دیر کے بعد اس کا سارا درد ختم ہو گیا اور اس کی ساری تکلیف جاتی رہی۔ دوستوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب آپ کسی چیز پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، یعنی اس پر پھونک دیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال و اسباب پر، اپنی اولاد پر اور اپنے آپ پر بھی دم کرتے رہا کریں۔ یقیناً جو لوگ آیت الکرسی پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ انہیں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔